افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 اور 93 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور مسلمان کا کام نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو آزاد کرے ایک غلام مسلمان، اور خون بہا یعنی دیت پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو، اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو۔ پھر جسے میسر نہ ہو یہ سب تو روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار، گناہ بخشوانے کے لیے اللہ سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اور لعنت اس پر اور اس کے واسطے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ترجمے سے معلوم ہوا کہ آیات مبارکہ میں قتل کی کچھ صورتیں اور اس کا کفارہ عرض کیا گیا ہے۔ ایک صورت جو دنیاوی حکم ہے یعنی وجوب قصاص کا، اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا کہ قتل عمد جان بوجھ کر جو قتل کیا جائے گا اس کا قصاص وجوب جو ہے وہ رکھا گیا۔ ان آیات کے اندر فرمایا گیا کہ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے۔ قتل کی ان آیات میں 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم قتل عمد ہے، جو ظاہراً قصد سے
ایسے آلہ کے ذریعے سے کیا جائے جو آہنی ہو اور اجزاء کو تفریق کرنے والا ہو، جیسے دھار والا بانس یا دھار والا کوئی آلہ جس سے انسانی اعضاء الگ ہو جائیں۔ دوسری قسم شبہ عمد ہے، یعنی قصد تو ہو مگر ایسے آلہ سے نہ ہو جو اجزاء میں تفریق کر سکتا ہو۔ تیسری قسم قتل خطا ہے، یعنی غلطی سے کر دینا، کہ قصد اور گمان قتل کرنے کا تو انسان کو نہیں تھا، آدمی شکار کو شکار کرنا چاہتا تھا مگر غلطی سے جانور کو نہ لگا اور کسی انسان کو جا لگا، تو فرمایا کہ یہ قتل خطا ہے اور قتل غیر عمد کہلاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے، قتل خطا ہو جائے، تو ایک غلام کو آزاد کیا جائے اور مقتول کے ورثاء کو دیت پہنچائی جائے، مگر یہ کہ اگر وہ اس کو دیت کو معاف کر دیں تو پھر یہ دیت اس سے معاف ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ وہ دشمن ہو اور وہ مقتول خود جو ہے وہ مسلمان ہو، تو اس صورت میں وہ قتل ہو گیا تو آزاد کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام کو، اور اگر ایسی قوم میں سے وہ ہے جس کے ساتھ تمہارا عہد ہے تو پھر خون بہا بھی پہنچایا جائے گا اور ایک غلام کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ یہ سب صورتیں اگر ممکن نہ ہوں تو پھر آخری صورت یہ بتائی گئی کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ دیت والی جو بات ہے اس میں مسلمان کی اور غیر مسلم کی دیت برابر ہے، اور کفارہ جو فرمایا گیا کہ غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا، یہ قاتل کو خود ادا کرنا ہوگا، البتہ دیت قاتل کے ورثاء اور قاتل کے اولیاء ان کو ادا کرنی ہوگی۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کا جرم تھا، قتل اس نے کیا تھا اور خون بہا اور دیت جو ہے وہ اس کے اولیاء پر جو ہے وہ رکھی گئی، تو فرمایا گیا اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصوروار سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے اسے اس قسم کی بے احتیاطی والے کام سے روکا نہیں ہے، اور دیت کا جب خوف ہوگا تو آئندہ اس قسم کے کام سے وہ لوگ اس کی حفاظت کریں گے اور اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ دیت جب مقتول کے ورثاء کو پہنچ جائے گی تو وہ اس کے شرعی ورثہ میں تقسیم ہوگی، اور جو اپنا حصہ ورثاء میں سے معاف کرنا چاہے وہ معاف ہو جائے گا، اور اگر سب نے معاف کر دیا تو سب معاف ہو جائے گا، اور پھر یہ اس کے یہ جو ورثاء ہیں انہوں نے معاف کر دیا تو یہ دیت پھر بیت المال میں جمع ہو جائے گی۔ روزے اگر مرض وغیرہ میں ہوں اور ان میں تسلسل باقی نہ رکھا جا سکے تو اثر نو رکھنے پڑیں گے، البتہ عورت کے لیے وجہ تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے پر قدرت نہ ہو تو جب تک قدرت نہ ہو اس وقت تک توبہ کرتا رہے۔ آیت نمبر 93 میں یہ فرمایا گیا کہ جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، ویسے اللہ کے نزدیک ساری انسانیت کی جان کی حرمت ہے، جیسے ایک آیت میں فرمایا گیا کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نزدیک مومن کی جان کی بڑی حرمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کسی مومن کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے، اور کسی مومن کو ناحق قتل کیا گیا تو کعبے کو 10 مرتبہ گرانے سے بڑا گناہ ہے، اس قدر تاکید فرمائی گئی۔ یہ آیت یہ فرمایا گیا کہ انتہائی وعید اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم
اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس قسم کی وعید قرآن مجید کے اندر بہت کم مقامات پر آئی ہے، کہ اتنی سخت وعید کہ اہل ایمان والے کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، اس کی جان کی اللہ کے نزدیک بڑی حرمت ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔